کونسل میں ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور. غزہ میں بین الاقوامی فورس تعینات کی جائے گی. حماس کو غیر مسلح کرنا اور عبوری حکومت کے قیام کے نکات بھی شامل. پاکستان نے قرارداد کی حمایت کر دی. چین اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہ لیا. قرارداد کے حق میں پاکستان سمیت 13 ملکوں نے ووٹ دیا. صدر ٹرمپ کی قرارداد منظوری پر دنیا کو مبارکباد. اپنے پیغام میں لکھا، سلامتی کونسل کا بورڈ آف پیس کو تسلیم کرنا تاریخی لمحہ ہے. بورڈ کی صدارت خود کروں گا. ارکان کے نام سمیت دیگر اہم اعلانات آئندہ ہفتے کیے جائیں گے. UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا غزہ منصوبے کی منظوری کا خیر مقدم. کہا سفارتی پیش رفت کو عملی اقدامات میں بدلنا ضروری ہے. امریکی منصوبے کا دوسرا مرحلہ 2 ریاستی حل کے لیے ضروری ہے. فلسطینی اتھارٹی کا غزہ سے متعلق قرارداد کا خیر مقدم. حماس نے منصوبہ یکسر مسترد کر دیا. فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے بیان میں قرارداد کو تاریخ ساز پیش رفت قرار دیا. کہا یہ مستقل جنگ بندی، انسانی امداد کی بغیر رکاوٹ رسائی کی ضمانت اور آزاد ریاست کے قیام کی بین الاقوامی توثیق ہے. فلسطینی اتھارٹی غزہ کی پٹی کی مکمل ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہے. حماس کا کہنا ہے قرارداد فلسطینیوں کے مطالبات اور حقوق کو پورا نہیں کرتی. قرارداد غزہ پر بین الاقوامی سرپرستی مسلط کرتی ہے. یہ اقدام اسرائیل کو ان کے ادھورے عزائم کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جسے وہ جنگ کے ذریعے حاصل کرنے میں ناکام رہا. چین اور روس نے قرارداد پر تنقید کرتے ہوئے کہا یہ 2 ریاستی حل کے لیے پختہ عزم کا اعادہ نہیں کر رہی ہے. غزہ کسی اور کا نہیں، فلسطینی عوام کا ہے. قرارداد میں ان کی نمائندگی ہی نہیں. پاکستان نے غزہ سے متعلق قرارداد کی منظوری خوشائن قرار دے دی. سلامتی کونسل سے خطاب میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے ایک بار پھر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا. کہا فلسطینیوں کی مشکلات کا خاتمہ چاہتے ہیں، اسی لیے پاکستان صدر ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت کرتا ہے. فلسطینی ریاست قائم ہو جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو. پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے. مودی سازشوں میں مصروف ہے. بھائی بھائی کو لڑانا چاہتا ہے. مودی کو جنگ میں ہرایا تھا، یہ سازش بھی ناکام بنائیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں آزاد کشمیر حکومت کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے. وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور عوام میں جائیں، ان کے دکھ درد سنیں، مسائل حل کریں. 6 ماہ کے امتحان کے بعد ہم عوامی مینڈیٹ سے حکومت بنائیں گے. آزاد کشمیر کے نو منتخب وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے حلف اٹھا لیا. قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر نے حلف لیا. تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، فریال تالپور، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، گورنر گلگت بلتستان اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی. فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا تھا مشکل دور میں یہ ذمہ داری نبھانا آسان کام نہیں. پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس قابل سمجھا. ستائیسویں ترمیم کی روشنی میں جوڈیشل کمیشن کی اثر نو تشکیل کر دی گئی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ ہوں گے. آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان، جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل کمیشن کے رکن ہوں گے. حکومت اور اپوزیشن کے 2 ارکان پارلیمنٹ بھی کمیشن کے رکن ہوں گے. پاکستان بار کونسل کا نامزد وکیل اور اسپیکر قومی اسمبلی کی نامزد کردہ خاتون کمیشن کی رکن ہوں گی. سپریم جوڈیشل کونسل کی بھی از سر نو تشکیل. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ، جبکہ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان دوسرے سینئر ممبر ہوں گے. جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس جمال مندوخیل کونسل کے رکن ہوں گے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی از سر نو تشکیل کر دی گئی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال مندوخیل ممبر ہوں گے. آئینی عدالت کے قیام کی حمایت نہیں کرتے. کئی ملکوں میں آئینی عدالتیں آئین کی تشریح کرتی ہیں. حکومت نے تمام سیاسی اور آئینی فیصلوں کو اختیار آئینی عدالت کو دے دیا. ججز کا استعفیٰ ذاتی فیصلہ ہوتا ہے. اچھے ججوں کو مستعفی نہیں ہونا چاہیے.
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وقت کے ساتھ سختیاں بڑھ رہی ہیں، بانی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، بشرا بی بی کے خلاف مہم افسوسناک ہے، مضمون میں لگائے گئے بے بنیاد الزامات کی مذمت کرتے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے خلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک احتجاجی ریلی، 1973 کے آئین کی اصل شکل بحال کرنے کا مطالبہ، پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کی شرکت۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے فتنہ خوارج کے خلاف 2 آپریشنز، 15 خارجی جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ڈی آئی خان کولاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں سرغنہ عالم محسود سمیت 10 خوارج ہلاک ہوئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں 5 خوارج مارے گئے۔ صدر آصف زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا پاک سرزمین کو جلد ہی ہر خارجی کے شر سے پاک کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا عزم استحکام کے وژن کے تحت فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا بہادر سیکیورٹی فورسز نے پھر بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کے بعد بھارت کی عسکری اور سیاسی قیادت شدید دباؤ اور بوکھلاہٹ کا شکار۔ بھارتی آرمی چیف کا ایک اور متضاد بیان۔ بھارتی آرمی چیف کا پہلے دعویٰ کہ پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، لیکن اگلے ہی لمحے کہا جنگ جیتنے کے لیے اسلحہ خریدنا پڑے گا۔ بھارتی آرمی چیف پہلے دعویٰ کرتے ہیں پھر دفاعی کمزوریاں کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ اعترافات اور جعلی دعوے بھارتی فوج کی ناکام دفاعی منصوبہ بندی کے ثبوت ہیں۔ کالعدم ٹی ایل پی کے 92 اکاؤنٹس منجمد، 90 فائنینسرز کے خلاف مقدمات درج کر لیے، سوشل میڈیا پر دھمکیاں دینے پر 32 مقدمات درج کیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب بزمہ بخاری کہتی ہیں کالعدم جماعت نے مذہب کی آڑ میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی۔ کالعدم جماعت سے ہتھیار بھی برآمد کیے گئے۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال پر پابندی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر کی ملاقات۔ نیٹلی بیکر نے اسلام آباد دھماکے کی مذمت اور جاں بحق افراد کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا حملے سے جڑے تمام کرداروں کا سراغ لگا کر سہولت کار کو گرفتار کر لیا۔ مذاکرات اور دہشت گرد حملے ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ایس سی او نے خطے میں معاشی خوشحالی کی بنیاد رکھی جو ہمارا مشترکہ ہدف ہے۔ ایس سی او کانفرنس کے انعقاد پر وزیر اعظم روس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایس سی او سربراہان حکومت اجلاس سے خطاب، کہا ایس سی او رکن ممالک کے درمیان منظم روابط انتہائی اہم ہے۔ ایس سی او رکن نمائندوں کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ملاقات میں موجود تھے۔ سندھ کے علاقے میرپور ماتھیلوں میں 62 شخص نے اپنی عدالت لگا لی۔ چوری کے الزام میں 2 نوجوانوں کو رسی سے باندھ کر چھت سے لٹکا دیا۔ ندیم قریشی نے ناصر اور سلطان کو سرعام لٹکا کر لوگوں کو تماشا دکھایا۔ ملزم نے دعویٰ کیا دونوں نوجوان اس کے شادی ہال سے چوری کرتے پکڑے گئے۔ ویڈیو منظر عام پر آنے کے باوجود پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ سابق کپتان اظہر علی پی سی بی کے عہدوں سے مستعفی۔ ذرائع کے مطابق اظہر علی نے ذاتی مصروفیات کے باعث سلیکشن کمیٹی کے رکن اور یوتھ ڈیولپمنٹ کے سربراہ کی حیثیت سے استعفیٰ دیا۔ اظہر علی کو 2024 میں یوتھ ڈیولپمنٹ کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ ٹرائی سیریز کا پہلا مارکا، پاکستان کی دعوت پر زمبابوے کی بیٹنگ۔ کپتان سلمان علی آغا حریف ٹیم کو کم سکور پر آؤٹ کرنے کے لیے پرعزم۔ آل راؤنڈر عبدالصمد پریکٹس سیشن میں زخمی ہونے کے باعث اسکواڈ سے باہر، حسن نواز کو شامل کر لیا گیا۔ بابر اعظم پر آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر جرمانہ۔ بابر اعظم پر میچ فیس کا 10% جرمانہ اور ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دیا گیا۔ بابر نے سری لنکا کے خلاف تیسرے ون ڈے میں آؤٹ ہونے کے بعد وکٹ پر بلہ مارا تھا۔ بابر اعظم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔
رائزنگ سٹارز ایشیا کپ میں پاکستان شاہینز نے تیسرے اور آخری گروپ میچ میں UAE کو پچھاڑ دیا. پہلے بالنگ کر کے 59 رنز پر پوری ٹیم ڈھیر کی. 60 رنز کا ہدف ایک وکٹ کے نقصان پر پاور پلے میں ہی پورا کر دیا. پاکستان شاہینز ایونٹ میں ناقابل شکست سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. کراچی میں آئندہ ہفتے سے ڈبل ڈیکر اور نئی EV بسیں چلانے کا فیصلہ. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا بسیں آئندہ ہفتے کراچی پہنچ جائیں گی. دسمبر تک EV ٹیکسی شروع کرنے اور حالیہ مالی سال کے دوران مزید 500 بسیں لانے کا ارادہ ہے. سندھ کے دیگر اضلاع میں بہت جلد پیپلز بس سروس کے نئے روٹ بھی شروع کر رہے ہیں. ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں خواتین کو اسکوٹی چلانے کی تربیت کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. مقامی حکومتوں کے حوالے سے ہماری ترمیم ناگزیر ہے. یہ ضرور 28ویں ترمیم کے ساتھ منظور ہوگی. رہنما MKM مصطفیٰ کمال کہتے ہیں اضلاع کو 18ویں ترمیم کے تحت اختیارات اور وسائل نہیں دیں گے تو پھر نئے صوبے کا مطالبہ کریں گے اور نئے صوبے بنیں گے بھی. ستائیسویں ترمیم کے مسودے میں آرٹیکل 140A کا ذکر تک نہیں تھا. میئر کراچی مرتضی وہاد کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ مسودہ حکومت کا تھا, MQM ان کا حصہ ہے اور کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے سپورٹ نہیں کیا. مصطفیٰ کمال اس کی ٹوپی اس کے سر نہ کریں, ان سے کہوں گا لڑائی معاف کریں. MKM والے شہری حقوق کے چیمپئن بن رہے ہیں. MKM اور پیپلز پارٹی شہری حقوق پر قابض رہے ہیں. دونوں 40 سال سے اتحادی ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں MKM کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. MKM کو سیٹیں بھی مل گئیں اور وزارتیں بھی, ان کی باتیں محض جمع خرچ ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. ریکوڈک منصوبے کی سیکیورٹی کے لیے 84 کروڑ کی گرانٹ منظور. اعلامیے کے مطابق FC بلوچستان کے ہیلی کاپٹر کے پرزہ جات کے لیے 10 کروڑ روپے, ملکی دفاعی ضروریات کے پیش نظر 50 ارب روپے کی گرانٹ منظور کی گئی. پاسکو ختم کرنے, گندم کے سٹاک کی مینجمنٹ کے لیے 1 کروڑ کی خصوصی گاڑی خریدنے کے لیے بھی گرانٹ منظور کی گئی. سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں کے لیے سہولتوں کی بھی منظوری دی گئی. حکومتی اداروں پر گزشتہ ہفتے 2 بڑے سائبر اٹیک ہوئے. نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن حکام کا انکشاف. قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اجلاس میں بتایا تمام بڑے سائبر حملے ناکام بنا دیے. حکومتی سطح پر سائبر سیکیورٹی اتھارٹی بنائی جا رہی ہے. 30 مقامات پر فری وائی فائی ہاٹ اسپاٹس قائم کیے جا رہے ہیں. دسمبر میں اسلام آباد میں فری وائی فائی کا آغاز کیا جائے گا. بنو کے تھانہ باسیا خیل کی حدود میں دھماکہ, ایک دہشت گرد ہلاک. DIG کا کہنا ہے دہشت گرد دواگاڑا پل پر IED نصب کر رہا تھا, اس دوران دھماکہ ہو گیا. 8 سے 10 کلو بارودی مواد پولیس کو نشانہ بنانے کے لیے نصب کیا جا رہا تھا. کراچی کے نیو MA جناح روڈ پر کار شو روم پر فائرنگ. شو روم مالکان کا دعویٰ ہے نامعلوم ملزمان نے 50 لاکھ بھتہ نہ دینے پر فائرنگ کی. بھتے کی پرچی پر شو روم مالکان کا احتجاج, دکانیں بند کر دی. کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 5 میں خاتون کی پھندہ لگی لاش ملنے کا مقدمہ درج. مقتولہ کے والد کی مدعیت میں درج FIR کے مطابق بیٹی داماد کے رشتہ داروں کے گھر عارضی مقیم تھی. گزشتہ شام چھت پر گئی, کافی دیر تک واپس نہیں آئی. بعد میں معلوم ہوا بیٹی کا کسی نے گلا گھونٹا ہے. بیٹی کو اسپتال لانے پر ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کر دی. پولیس نے مشکوک شخص کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ شروع کر دی ہے. غزہ میں سردی میں بارش نے فلسطینی پناہ گزینوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا. اسرائیلی پابندیوں کے باعث شیلٹر اور بنیادی امدادی سامان غزہ پہنچ ہی نہیں پا رہا. اقوام متحدہ اور امدادی اداروں نے خبردار کیا ہے خیموں اور عارضی پناہ گاہوں میں رہنے والے فلسطینی شدید موسم کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے. 15 لاکھ افراد شدید سرد موسم میں انتہائی خطرے سے دوچار ہیں.
امریکہ میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے لیے فیفا پاس کا اعلان۔ اوول آفس میں امریکی صدر کے ساتھ گفتگو میں فیفا کے صدر نے کہا ورلڈ کپ کھیلوں کی تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا میچ کا ٹکٹ رکھنے والوں کے لیے نیا سسٹم متعارف کرا رہے ہیں جس کی بدولت ویزا اپوائنٹمنٹ جلد مل سکے گی۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے فیفا کا ٹکٹ ہونے کا مطلب ویزا ملنا نہیں ہے۔